اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 13 ما بعد غزوہ احد، تبصرہ و ہدایات۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا، اور یہ ایک قدرتی بات تھی کہ ایک خاص طرز فکر اور نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ ہی بنی تھی، جس کی اخلاقی تربیت ابھی مکمل نہ ہو سکی تھی، اور جسے اپنے عقیدہ و مسلک کی حمایت میں لڑنے کا یہ دوسرا ہی موقع پیش آیا تھا، اس کے کام میں بعض کمزوریوں کا ظہور بھی ہوتا۔ اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری سرگزشت پر ایک مفصل تبصرہ کیا جائے، اور اس میں اسلامی نقطۂ نظر سے جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پائی گئی تھیں ان میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کے متعلق ہدایات دی جائیں۔ سورہ آل عمران کے 13ویں رکوع سے ختم سورت تک کا جو حصہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا اس میں اصلاح کے متعلق ہدایات بھی ہیں اور جنگ احد پر تبصرہ بھی۔ انداز بیان یہ ہے کہ جنگ احد کے سلسلے میں جتنے اہم واقعات پیش آئے تھے ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر چند جچے تلے فقروں میں نہایت سبق آموز تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ بات نظر میں رکھنے کے لائق ہے کہ اس جنگ پر قرآن کا تبصرہ ان تبصروں سے کتنا مختلف ہے جو دنیاوی جرنل اپنی لڑائیوں کے بعد کیا کرتے ہیں۔ بزدلی اور کم ہمتی۔ فرمایا، اولین غلطی یہ تھی کہ تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ اشارہ ہے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کی طرف، جن کی ہمتیں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کے بعد پست ہو گئی تھیں، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مان بعد فرمایا، تم نے یہ نہ سوچا اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے۔ موت کا خوف۔ فرمایا، اگر یہ بزدلی یا گریز موت کے خوف کے سبب تھا تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، کتاباً موجلہ۔ اس سے یہ بات مسلمانوں کے ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا فضول ہے۔ کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد جی سکتا ہے، لہذا تم کو فکر موت سے بچنے کی نہیں بلکہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مہلت بھی تمہیں حاصل ہے اس میں تمہاری سعی و جہد کا مقصود کیا ہے، دنیا یا آخرت۔ موت سے خائف ہونا مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کفار کا سا رویہ ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ آیت 156۔ یعنی یہ باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قضائے الہی کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی، مگر جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور سب کچھ اپنی تدبیروں ہی پر موقوف سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس قسم کے قیاسات بس داغ حسرت بن کر رہ جاتے ہیں، اور وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ کاش یوں ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ جب موت سے کسی کو مفر نہیں تو پھر موت آئے تو اللہ کی راہ میں کیوں نہ آئے۔ سورہ آل عمران کی 157ویں اور 158ویں آیات میں فرمایا گیا، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ
تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ باطل پرستوں سے خوف۔ پھر فرمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور زور آوری دیکھ کر تم باطل پرستوں سے مرعوب ہو گئے؟ اگر ایسا ہے تو کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی؟ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی، اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ زر پرستی۔ احد کی شکست کا بڑا سبب یہ تھا کہ بعض مسلمانوں کے اندر صبر کی بھی کمی تھی، اور ان سے بعض ایسی غلطیاں بھی سرزد ہوئی تھیں جو خدا ترسی کے خلاف تھیں۔ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر مال کی طمع سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلا کر بہتیرا روکا، مگر 50 میں سے 40 آدمی اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت پر جا گرے۔ اس کمزوری کی تہ میں زر اندوزی کا جذبہ کار فرما تھا، اور زر اندوزی و زر پرستی رفتہ رفتہ انسان کو سود خواری کی طرف لے جاتی ہے۔ چنانچہ حکیم مطلق نے اس حالت کی اصلاح کے لیے زر پرستی کے سرچشمے پر بند باندھنا ضروری سمجھا اور حکم دیا کہ سود خواری سے باز آؤ، جس میں آدمی رات دن اپنے نفع کے بڑھنے اور چڑھنے کا حساب لگاتا رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے آدمی کے اندر روپے کی حرص بے حد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ آیت 130۔ سود خواری۔ سود خواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خواری کی وجہ سے 2 قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ سود لینے والوں میں حرص و طمع، بخل اور خود غرضی، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ اور بغض و حسد۔ سود انہی صفات کو انسان میں نشو و نما بھی دیتا ہے۔ احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ سود خواری سے فریقین میں جو اخلاقی اوصاف پیدا ہوتے ہیں ان کے بالکل برعکس انفاق فی سبیل اللہ سے یہ دوسری قسم کے اوصاف پیدا ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کی بخشش اور اس کی جنت اسی دوسری قسم کے اوصاف سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ کہ پہلی قسم کے اوصاف سے۔ بعض لوگ اس الجھن سے دوچار ہوتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے 13ویں رکوع سے جنگ احد پر تبصرہ شروع ہوتے ہی یکایک بیچ میں سود کی حرمت کا ذکر آ جاتا ہے۔ در حقیقت قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے من جملہ دوسرے امور کے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کے تاریخی پس منظر کو سامنے رکھا جائے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ آیات کا باہمی ربط سمجھنا آسان ہوگا، بلکہ اس طرح وہ حکمت تشریح بھی واضح ہوگی جسے احکام کے تدریجی ارتقاء میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ جہاں تک اسلام کے بنیادی اصولوں کا تعلق ہے، قرآن مجید نے ابتدائی میں ان کا صاف صاف بے کم و کاست اعلان کر دیا تھا، اور آخر وقت تک ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا، بخلاف اس کے تمدنی اصلاح سوشل ریفارم کے باب میں قرآن نے تدریج کو ملحوظ رکھا ہے۔ ابتدا میں تمام تر زور ایمان کو مستحکم کرنے پر صرف کیا گیا، اور اس کے ساتھ
مدنیت صالحہ کے وہ اصول ذہن نشین کرائے جاتے رہے جن پر آگے چل کر نئی تہذیب کی عمارت تیار کرنی تھی۔ مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تمام تر انہی دو باتوں تک محدود تھا۔ اس کے بعد مدینے میں جب عملاً نئی تہذیب کی تعمیر شروع کی گئی اور وقت آیا کہ مدنیت صالحہ کے ان مجرد اصولوں ایبسٹریکٹ پرنسپلز کو جنہیں مکے میں پیش کیا گیا تھا متعین صورت یعنی کانکریٹ فارم میں اجتماعی زندگی کے اندر نافذ کیا جائے، تو اس کام میں بھی جلد بازی سے کام نہیں لیا گیا کہ پورے اصلاحی پروگرام کو یک لخت عملی جامہ پہنا دیا جاتا، بلکہ تدریجی عمل کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ نئی سوسائٹی جیسے جیسے بنتی گئی، جیسے جیسے مواقع پیش آتے گئے، ان کے لیے قانون بنایا جاتا رہا۔ ہر نئے اصلاحی قدم کے لیے آمادگی نفس کے موقع سائیکالوجیکل مومنٹ کا انتظار کیا جاتا رہا، اور جب وہ موقع آتا تو ایسے مؤثر انداز میں حکم سنایا جاتا کہ سیدھا دلوں کی تہ میں اتر جاتا اور وہاں سے کامل اطاعت بن کر عملی دنیا میں نمودار ہوتا۔ تمدن کی اصلاح کے لیے قرآن کے پیش نظر جو پروگرام تھا، اس کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ معاشی معاملات میں سے سود کے عنصر کو بالکلیہ خارج کر دیا جائے اور اس کی جگہ انسان اور انسان کے معاشی تعلقات کو فیاضی، فراخ دلی اور امداد باہمی کی روح پر قائم کیا جائے۔ اس دفعہ کو نافذ کرنے میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا گیا جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ مکہ معظمہ میں سود کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ محض اس نئے معاشی نظریے کو پیش کرنے اور دماغوں میں اتارنے کی کوشش کی گئی کہ انفرادی سرمایہ داری اگر خود غرضی اور تنگ نظری پر مبنی ہو، جو سود خواری کی اصل بنیاد ہے، تو اس کا نتیجہ اجتماعی نقصان ہے، اور جو فرد جماعت دشمنی کا شیوہ اختیار کرتا ہے وہ اگرچہ بظاہر پھلتا پھولتا نظر آتا ہے، مگر آخر کار دنیا اور آخرت دونوں میں اپنی بربادی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ بخلاف اس کے اگر اسی انفرادی سرمایہ داری کی بنیاد جماعتی حقوق کے صحیح احساس پر مبنی ہو تو اس سے بظاہر فرد کی دولت گھٹتی نظر آتی ہے، مگر در حقیقت وہ بڑھتی ہے، کیونکہ جو فرد اجتماعی خوشحالی میں مددگار بنتا ہے وہ نتیجتاً دنیا میں بھی اپنی دولت بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ مکہ معظمہ کی زندگی میں اس نئی معاشی پالیسی کے لیے جسے آگے چل کر نافذ کرنا تھا، دوسرے پہلوؤں سے بھی زمین تیار کی جاتی رہی۔ انسان کی حقیقی ضروریات سے جو دولت بچ جائے اسے جمع کرنے کی سخت مذمت کی گئی، کیونکہ خود غرضانہ سرمایہ داری کی ابتدا اسی مقام سے ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے ایک طرف تجارتی کاروبار کی ہمت افزائی کی گئی، دوسری طرف بار بار یہ امر ذہن نشین کیا گیا کہ جو کچھ تم کماؤ اس میں تمہاری جماعت کے کم نصیب افراد کا حق ہے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورہ معارج آیت 24۔ تمہارے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ اتنا کام مکہ معظمہ میں کیا جا چکا تھا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ کر جب نئی اجتماعی زندگی کی بنا رکھی گئی تو اس معاشی پالیسی پر عمل درآمد کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کیا جانے لگا۔ ہجرت کے تیسرے سال جب جنگ احد واقع ہوئی تو وہ موقع آ گیا
جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کا اصل سبب مال کا لالچ تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر جماعت کے وجود کو خطرے میں ڈالا۔ جیسا کہ اوپر ذکر آ چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو سخت تاکیدی حکم دیا کہ اگر ہمیں شکست ہو اور تم دیکھو کہ شکاری پرندے ہمیں اچکے لیے جا رہے ہیں، تب بھی ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر ہم فتح یاب ہوں اور تم دیکھو کہ دنیا کی دولت لٹ رہی ہے، تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ لیکن جب مارکہ کارزار گرم ہوا اور بہادران اسلام نے مار مار کر مشرکین کے منہ پھیر دیے اور شکست خوردہ دشمن کے لشکر میں لوٹ شروع ہوئی، تو تیر اندازوں کی یہ جماعت اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکی۔ 50 میں سے 40 آدمی اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت پر جا گرے اور مشرکین کو موقع مل گیا کہ پشت کے درے کی طرف سے حملہ کر کے مسلمانوں کو گھیر لیں۔ اسی غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی۔ یہ تھا وہ نفسیاتی موقع جس کو معاشی اصلاح کا پہلا قدم اٹھانے کے لیے چن لیا گیا۔ احد سے واپس مدینے پہنچتے ہی سورہ آل عمران کی مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں، جن میں غزوہ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے شکست کا اصلی سبب جو مشخص کیا گیا وہ یہی ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ مال کی محبت میں مبتلا ہیں، اور یہ زرپرستی تمہیں نافرمانی پر آمادہ کر دیتی ہے، نیز یہ کہ تم میں صبر و تقوی کی جگہ وہن اور فشل یعنی ضعف پایا جاتا ہے، جو نتیجہ ہے حب دنیا کا۔ سورہ آل عمران کی 152ویں آیت میں فرمایا، اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ جب شکست کا اصل سبب یہ تشخیص ہوا تو اس کا علاج بھی یہی تجویز ہونا چاہیے تھا کہ دلوں میں مال کی محبت کا سرچشمہ جس جگہ واقع ہے اس پر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ ٹھیک اسی مقام پر انگلی رکھ دی گئی۔ سورہ آل عمران کی 130ویں آیت میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، بہت بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو اور اللہ سے ڈرو کہ اسی طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ مال کی محبت جو تمہارے دلوں میں جائز فطری حد سے بڑھ گئی ہے اور جس کی وجہ سے تمہاری روح میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے، اس کے بڑھنے کا سبب یہ ہے کہ تم مدتوں سے سود خواری کے خوگر ہو، جس نے تمہارے قلب کے ریشے ریشے میں مال کی محبت پیوست کر دی ہے۔ تم جب اپنے کسی حاجت مند بھائی کو کچھ مال دیتے ہو تو ایک ایک دن گن کر اس پر اپنے فائدے کا حساب لگاتے چلے جاتے ہو۔ اس عادت اور خصلت سے بڑھ کر اور کون سی چیز عشق زر کی بیماری پیدا کرنے والی ہو سکتی ہے؟ لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ کم از کم سود در سود اور ہر سال بڑھتا چڑھتا سود تو آج ہی سے چھوڑ دو۔ سود کی دو صورتیں تھیں، ایک یہ کہ کسی شخص کو مثلا 1 سال کے وعدے پر روپیہ قرض دیا اور اس پر ایک شرح سود مقرر ہو گئی۔ دوسرے سال کے آغاز میں اگر قرض ادا نہ ہوا تو پھر 1 سال کی مہلت دی اور شرح سود میں اضافہ کیا جاتا رہتا تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ کافی مدت تک اگر سود نہ ادا ہوتا تو سود کی رقم کو اصل میں شامل کر کے اس پر پھر سود لگایا جاتا۔ ماہنامہ ترجمان القرآن، اگست 1939، صفحہ 67۔ یہ محض مشورہ نہ تھا بلکہ حکم تھا، اور ایسا سخت تاکیدی حکم تھا کہ اس کے بعد ہی وہ تحدیدی فقرہ ارشاد ہوا جسے سن کر سارے مسلمان کانپ اٹھے۔ سورہ آل عمران کی 131ویں آیت میں فرمایا، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ مسلمان اور اس آگ میں ڈالا جائے جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہو، اس سے بڑھ کر ایک سچے مسلمان کے لیے خوفناک بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت
قرآن کی سب سے زیادہ ڈراؤنی آیت ہے، کیونکہ اس میں مسلمان کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اس نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سے پرہیز نہ کیا تو اسے وہ سزا دی جائے گی جو کافروں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔